چند دن پہلے میں ایک کلام سن رہا تھا، اس کو میں نے پہلے بھی سنا، لیکن پھر سے جب میں نے اس کو سنا تو ایک الگ طرح کی تازگی اس گواہی سے مجھے ملی۔ خداوند کے خادم ہے کینتھ کوپلینڈ، اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی چرچ میں کلام سنانے کے لیے گیا اور وہاں پہ اس نے کلام سنایا، اور جب وہ اگلی بار اپنے چرچ میں آ گیا تو یہ گواہی اپنے چرچ میں اس نے کلام سناتے ہوئے سنائی کہ اس نے کہا کہ جب میں پچھلے سنڈے اس چرچ میں کلام سنا رہا تھا تو آج یہاں پر آنے سے پہلے کینتھ کوپلینڈ کہتا ہے کہ مجھے اس خادم کا فون آیا جہاں پر وہ لاسٹ ٹائم کلام سنا کے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ سر لاسٹ ٹائم آپ کلام سنا کر گئے تھے تو میرے ایک اسسٹنٹ پاسٹر ہیں جن کی کونی کا یہ جوڑ نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ ایک لوہے کا پیس لگاتے ہیں جس کی وجہ سے کونی ان کی جو ہے موو کرتی ہے، یعنی جوڑ ان کا تھا ہی نہیں، اور وہ لوہے کا پیس لگنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اس کے بازو سے خون بھی نکلتا تھا اور درد بھی رہتی تھی، اور بعض اوقات وہ درد کی گولیاں بھی کھاتا رہتا تھا، خدمت کے کام میں بھی مشکل ہوتی تھی۔ لیکن وہ بندہ بتاتا ہے جس کی کونی کا جوڑ نہیں تھا، کہتا ہے کہ جس دن سر آپ کلام سنا کر گئے ہیں، اس نے ایمان پہ وہاں پہ کلام سنایا، اس نے کہا کہ سر جس دن آپ کلام سنا کر گئے ہیں میں اپنے گھر میں گیا رات کو اور میں دعا کرنے لگا تو خداوند نے کہا کہ بیٹا آج سو جا، آج مجھے کام کرنے تھے، اور کہتا ہے کہ میں نے خداوند کی بات مانی اور میں سو گیا، اور کہتا ہے صبح جب میں اٹھا تو وہ جو لوہے کا پیس تھا وہ اترا ہوا اور وہاں پہ ایک نیا جوڑ آ چکا ہوا ہے۔ سو خدا عذاب بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے شموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 17 باب اور اس کی آیت نمبر 45، 46 اور 47۔ بڑا مشہور واقعہ ہے داؤد کا اور جاتی جولیت کا، بارہا ہم نے اس پر غور کیا ہے، آج ایک بار پھر سے ہم اس پر غور کریں گے، اور چند دنوں سے یہ واقعہ میرے سامنے تھا اور اس نے مجھے ذاتی طور پر بڑی برکت بخشی ہے، اور وہ باتیں جنہوں نے مجھے ذاتی طور پر تقویت بخشی، ایمان میں اور مسیح میں مضبوط کیا، میں انہی باتوں کو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شاید یہ بہت زیادہ نہ ہو، لیکن جتنا کچھ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے میں اس کو دیانتداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 17 باب اور اس کی آیت نمبر 45، 46 اور 47۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ آمین۔ بڑا مشہور واقعہ ہے داؤد اور جاتی جولیت کا، اور اگر ہم اس واقعے کے اوپر غور کریں تو داؤد نے اس فلسطی کو جاتی جولیت کو للکارا ہے، اور جاتی جولیت پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو جاتی جولیت ایک زوراور آدمی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پہلوان ہے، وہ پہلوان بھی ہے، وہ جنگ بھی لڑنے میں ماہر ہے، وہ سورما ہے، جنگ لڑنے کی مہارت اس کو آتی ہے۔ اس کے ہتھیاروں کے بارے میں بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک پیتل کا ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ایک خود پہنا ہوا ہے پیتل کا، اور ایک ذرا پہنی ہوئی ہے پیتل کی، اور پیتل کے اس کے ٹانگوں کے اوپر پیس لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچے، اور ایک بڑا بالا اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جنگ کرنے میں بھی ماہر ہے، اور اتنا ماہر ہے کہ اس کی ساری فوج نے اس اکیلے شخص پہ یقین کیا ہے کہ جی ہم اپنے اس اکیلے شخص کو سامنے بھیج رہے ہیں، اگر یہ جنگ ہار گیا تو ہم سارے ہار جائیں گے، لیکن اس سے اگر کوئی تمہارا بندہ اس کے مقابلے کا ہے تو اس کو سامنے لے کر آؤ۔ ایک طرف یہ بندہ ہے جو جنگی مہارت رکھتا ہے، جو اپنے کام میں سکلڈ ہے، جس کو جنگ لڑنی آتی ہے، جو جنگ میں خاصی مہارت رکھتا ہے، اور جس کے اوپر اس کی ساری فوج نے بلیو کیا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے داؤد جس کو نہ تو جنگ لڑنی آتی ہے بلکہ اس کے بارے میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ تو سرخ اور نازک ہے، یعنی وہ 16-17 سال کا ایک نوجوان ہے، نہ اس کو جنگ لڑنی آتی ہے، اور وہ اس شخص کو آ کر للکار رہا ہے کہ تو ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے والا۔ ان دونوں لوگوں کے اندر فرق اتنا ہے کہ وہ جنگی مہارت رکھنے والا شخص ہے، لیکن داؤد جنگی مہارت نہیں رکھتا، یہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اس کو شموئیل نے مسح کیا ہے تاکہ یہ خداوند کا بندہ ہو، خداوند کا بادشاہ مقرر کیا ہے اس کو، اور داؤد کے اندر وہ دلیری اس مسح کے سبب سے تھی جو شموئیل نے اس کو کیا تھا۔ شموئیل نے اس کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا تھا، اور جب اس نے اس فلسطی کی باتیں سنی اور یہ للکارتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مرد ہے تو اس کو باہر نکالو، میں اس کے ساتھ جنگ لڑوں گا، اور جب داؤد نے یہ باتیں سنی تو اس کا دل خداوند کے لیے غیرت سے بھر گیا، جبکہ جو اسرائیلی فوجی تھے وہ ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان میں سے کوئی بھی ڈر کر باہر نہیں نکلا جنگ کے لیے، لیکن داؤد کے اندر یہ دلیری تھی، اور یہ دلیری اس میں اس لیے تھی کیونکہ خداوند کا مسح اس پر تھا، وہ خداوند کا ممسوح تھا، اس کے اوپر جو مسح ٹھہرا ہوا تھا اس مسح نے اس کو حرارت بخشی، اس مسح نے اس کو ہوا دی
تاکہ وہ اس شخص کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ میرے عزیزو، وہ مسا جس سے خدا نے آپ کو مسا کیا ہے آپ کے تمام مسائل سے لڑنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ داؤد نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا کہ اس کے جو ہتھیار ہیں وہ کتنے کارگر ہیں یا وہ جنگ میں کتنی مہارت رکھتا ہے، بلکہ داؤد نے اس کی قوت کا اندازہ اپنے خدا کی قوت سے کیا تھا کہ یہ شخص زوراور ہے اور جتنا بھی ہے لیکن میرا خدا اس سے زیادہ زوراور ہے۔ بعض اوقات ہم حالات میں اسی لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم حالات کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دشمن کی قوت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے اپنے خدا کی قوت کی طرف نظریں لگائیں، اپنے خدا کے لشکروں کی طرف نظریں لگائیں، اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے، جو کچھ اس نے ہمارے لیے رکھا ہے اس پر نظریں لگائیں۔ اور جب ہم ایسا نہیں کرتے پھر ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن داؤد کا ایک بڑا ہی زوردار اور بہت ہی کارگر قدم ہے کہ وہ خدا کی قوت پر نگاہ لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہی خدا تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں گا اور تیرا گوشت جو ہے ہوا کے پرندے کھائیں گے۔ میرے عزیزو، ہر ایماندار جس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے یہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ پاک روح سے مسح کیا جائے، اور پاک روح کا مسح آپ کے مسائل پر غالب آنے کے لیے کافی ہے۔ جن مسائل سے آپ نے لڑنا ہے خدا نے اپنے پاک روح سے آپ کو مسح کیا ہے تاکہ آپ اس مسح کے وسیلہ سے ان حالات کو مغلوب کر لیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کسی بھی ایماندار کے لیے کہ وہ اس مسح کو سمجھے اور اس مسح کے انڈر موو کرے۔ خدا کے مسح کا کسی پر آ جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس مسح کے انڈر موو کرنا بڑی بات ہے۔ خدا کی حضوری کے انڈر چلنا بڑی بات، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بیداری کا کسی کلیسیا میں آنا بڑی بات نہیں ہے، بیداری کا قائم رہنا بڑی بات ہے۔ خدا کی حضوری کے انڈر چلنا اور عمر بھر چلتے رہنا یہ بڑی بات ہے، اور خدا ایمانداروں سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ایماندار نہ صرف خدا کی حضوری کا تجربہ کریں، ذاتی تجربہ کریں، بلکہ اس حضوری کے اندر اپنی عمر بھر موو کرنا سیکھ جائیں۔ چند دن پہلے میں سادھو سندر سنگھ کی کتاب ایک پڑھ رہا تھا اور اس کی زندگی پر غور کرتے ہوئے چند باتوں پر میں نے غور کیا اور وہ نہایت ہی اہم تھیں اور انہوں نے مجھے ذاتی طور پر بڑی برکت بخشی کہ سادھو سندر سنگھ ایک ایسا شخص ہے جو پڑھا لکھا شاید اتنا نہیں تھا اور جس نے بہت زیادہ تعلیم نہیں پائی تھی، لیکن 25 سال کی عمر میں وہ پوری دنیا میں کلام سنا چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا شخص تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ خدا کا ذاتی تجربہ رکھتا تھا، خدا کے پاک روح کا ذاتی تجربہ وہ شخص رکھتا تھا۔ اور وہ شخص جب کسی سے بات کرتا ہے، وہ شخص جب کسی سے کلام کرتا ہے، وہ شخص جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی کو بھی جیت لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے پاس، سادھو سندر سنگھ کے پاس، خدا کا ذاتی تجربہ موجود تھا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس میں جو واقعات درج ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم مسیح پر ایمان رکھ سکیں۔ بائبل مقدس میں درج واقعات ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھ سکیں، اور خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہم مسیح میں آگے بڑھ سکیں۔ وہ ہمیں ہوا دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مسیح میں گرو کریں گے، اور گرو کرنے کے بعد خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کا ذاتی تجربہ رکھیں۔ وہ ایماندار جو اس زمین پر ایک شکست خوردہ لائف گزار رہے ہیں، بہت سارے ایمانداروں کو میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے، وہ کلام بھی سناتے ہیں، وہ خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک شکست خوردہ لائف گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس امید نہیں ہے، ان کے پاس کسی کو دینے کے لیے تسلی نہیں ہے، نہ ہی ان کی گفتگو میں کوئی ایسی بات چیت ہے کہ اس سے لوگ تسلی پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کلام کو تو پڑھ لیا ہے لیکن اس کلام کا ذاتی تجربہ ان کے پاس نہیں ہے۔ داؤد ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس خداوند کا کلام بھی ہے اور یہ خدا کے پاک روح کا ذاتی تجربہ بھی رکھتا ہے، خدا کے مسح کا یہ ذاتی تجربہ بھی رکھتا ہے، اور اس تجربے کا ڈیمونسٹریشن بھی اس نے یہاں پر دکھا دیا ہے۔ اور اس کی گفتگو بڑی خاص ہے داؤد کی۔ یہ گھر سے چلا ہے، اس کے باپ نے اس کو کہا ہے کہ جی تیرے بھائی 3 بھائی جنگ میں گئے ہوئے ہیں، ان کو کھانا دے کر آ، اور اس کا بڑا بھائی اسے ملا ہے داؤد کا، تو وہ اس کی گفتگو 28 آیت کے اندر لکھا کہ الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا اور وہ کہنے لگا کہ تو یہاں آیا ہے اور تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی ہیں؟ میں تیرے گھمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے کو یہاں پر آیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب داؤد جو ہے ساؤل کے پاس جاتا ہے تو ساؤل کی گفتگو کیا ہے؟ ساؤل اس سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تو جنگ لڑنے کا تجربہ تیرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ بچپن ہی سے جنگی مہارت رکھتا ہے۔ تو پھر داؤد اس کو بتاتا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ کیسے بڑے کام کیے ہیں، خدا کا ذاتی تجربہ اس کے پاس کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بھی میں نے جب میری بھیڑ کا بچہ کوئی شیر یا ریچھ لے کر جاتا تھا تو میں اس کے پیچھے جاتا تھا اور بھیڑ کے بچے کو شیر اور ریچھ کے منہ سے چھڑا کر واپس لاتا تھا۔ تو ساؤل نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ جا خداوند تیرے ساتھ رہے۔ یہ 2 لوگوں کی گفتگو ہے، ایک اس کو کہہ رہا ہے کہ بھی تو شرارت سے یہاں پر آیا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اس کی گفتگو سننے کے بعد اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ جا خداوند تیرے ساتھ رہے۔ ساؤل جو تھا وہ بھی ممسوح تھا، اس کو بھی خدا نے مسح کیا تھا، اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ جس شخص کے ساتھ خدا نے کام کیا ہے خدا اس کے ساتھ رہے گا
اور خدا اس کے ساتھ کام کرے گا. اور اس کا نمونہ، اس کا اظہار اس نے داؤد کو عزت دے کر کیا. آگے لکھا ہے کہ اس نے اپنا لباس جو تھا، اپنی ذرہ جو تھی داؤد کو پہنا دی. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اس کو ایک نئی ذرہ اور ایک نئی ڈال دو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنی ذرہ دی، اس نے آنر کیا خداوند کے منصوب کا. ایمانداروں کے لیے یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ وہ خداوند کے منصوب کی عزت کریں. اور داؤد کی اپنی زندگی کے اندر بھی یہ تجربہ موجود ہے کہ ساؤل بادشاہ اور داؤد بادشاہ ایک ہی غار کے اندر ہیں، اور وہاں پہ ساؤل بادشاہ موجود ہے اور داؤد اس کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساؤل کو خدا نے مسح کیا ہوا ہے. میرے عزیزو، اس بات کو جاننے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے خادمین کو آنر کرنا سیکھیں. وہ شخص جس پر خداوند کا مسح ٹھہرا ہوا ہے، اصل میں وہ مسح اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے، کسی بھی ایماندار کی، کسی بھی خادم کی. اور کوئی بھی شخص جو اس کے خلاف بولتا ہے، اصل میں وہ اس مسح کو ڈس آنر کر رہا ہوتا ہے جو خدا نے اس کو بخشا ہوتا ہے. تو کسی بھی خادم کے خلاف بات کرتے ہوئے ہمیں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر سے کینتھ کوپلینڈ کی بات یاد آ گئی. بینی نے کلام سناتے ہوئے بتائی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اور کینتھ کوپلینڈ ایک ہی سیمینار میں کلام سنا رہے تھے، اور اس کے بعد کینتھ کوپلینڈ اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر چلا گیا. اور کینتھ کوپلینڈ جب گھر پر چلا گیا اور وہ دعا کر رہا تھا تو خدا کے حضور میں جاتے ہوئے اس کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. اور اس نے خدا سے کہا، خدا میرے ساتھ ایسا کیوں چل رہا ہے؟ میں کیوں تیرے حضور میں اس برکت کو ریسیو نہیں کر پا رہا؟ ہر روز مجھے ملتی ہے تیرے حضور میں بیٹھ کر. تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ تو نے بینی کے خلاف بات کی. دیکھیں کس طرح سے خداوند کے خادم کے خلاف بولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور وہ کینتھ کوپلینڈ وہیں سے گیا بینی کے پار اور اس نے اس سے معافی مانگی. خداوند کے خادموں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. کئی بار ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کے درمیان میں گفتگو شروع ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. میرے عزیزو، اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہے، کیونکہ وہ مسح جس سے خدا نے اس کو مسح کیا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی، کیونکہ خدا نے اس شخص پر اپنا فضل کیا. پھر سے اپنی بات کی طرف واپس آؤں گا کہ داؤد وہ شخص تھا جس کو خدا نے مسح کیا تھا، اور جب وہ جاتی جولیت کے سامنے گیا ہے تو اس نے جاتی جولیت سے کہا ہے کہ تو ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے والا. ہر ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، خدا اس کے لیے یہی چاہتا ہے کہ خدا اپنے پاکرو سے اس کو مسح کرے. اور ایمانداروں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے روح القدس میں بپتسمہ پایا ہے وہ ہر روز خداوند کے حضور میں جائیں، اور جنہوں نے نہیں پایا وہ اس مسح کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس مسح ہی کے وسیلہ سے ہم اس دلیری میں آگے بڑھ سکیں گے، اس اسپرچول اگریشن میں موو کر سکیں گے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے مسائل کو مغلوب کر سکیں گے روح القدس کے مسح کے سبب سے. جب ہم روح القدس کے مسح میں رہتے ہوئے ایمان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ابلیس کے لیے بڑا کارگر ہتھیار ثابت ہوتا ہے، اور داؤد نے یہاں پر یہی کچھ کیا. نئے عہد نامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ بات کہتا ہے یسوع مسیح کے تعلق سے. یوحنا کے بارے میں یہ لکھا تھا، یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ وہ ایلیا تھا، اور کئی ایماندار جو ہیں ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور کے اندر ایلیا کے مسح کی ضرورت ہے. لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والا جس پہ ایلیا کی روح ٹھہری ہوئی تھی، وہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس کی پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن یہ وہ شخص ہے جو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے. یعنی یسوع مسیح کے بپتسمے کو وہ ایک ایسی چیز سے متعارف کروا رہا ہے جو یوحنا کے بپتسمے سے زیادہ زوراور ہے. یوحنا کے پاس جو مسح تھا وہ تو لمیٹڈ تھا، لیکن جو کچھ یسوع کی ذات سے بہ رہا ہے وہ انلمیٹڈ ہے. آج ایمانداروں کو اس مسح کی ضرورت ہے جو براہ راست یسوع کی ذات سے بہ رہا ہے، وہی ہمیں دشمن کو مغلوب کرنے کی قوت دے سکتا ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کو دیکھ کے بڑے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر نظر رکھیں اور یسوع مسیح کو رول ماڈل بنائیں. جو کچھ یسوع مسیح کی ذات سے بہ رہا ہے ہم اس کو ریسیو کریں. اور لکھا ہے کہ وہ چشمہ اس میں زندگی کے پانی کی ندیاں بن کے جاری ہو جائے گا. جو کچھ یسوع کی ذات سے بہ رہا ہے جب ہم اس کو پا لیں گے تو اس کے وسیلہ سے دوسرے بھی برکت پانا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ انلمیٹڈ ہے، وہ یونیک ہے. اور جو کچھ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ بہت ہی یونیک ہے، اور خدا نے یسوع مسیح کی ذات کے اندر آپ میں سے ہر ایک کے لیے پاکرو کا مسح رکھا ہوا ہے. اور اس مسح کے انڈر رہتے ہوئے جب آپ ایمان کا استعمال کریں گے تو اس مسح کے وسیلے سے ابلیس کے ہر ہتھیار کو، ہر چال کو آپ مغلوب کر لیں گے. اور داؤد کے واقعے کے اندر ہمیں یہی چیز دکھائی دیتی ہے. بعض اوقات ہم دشمن کے ہتھیاروں پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی حالات تو نہیں ہیں، پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، جاب بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی باہر نہیں ہے، ہمارے حالات کیسے بدلیں گے، ہماری بیماری کا حل کیسے ہوگا. ہم حالات کی طرف غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں حالات پر غور کرنے کی بجائے اس مسح پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس سے خدا باپ نے ہمیں مسح کیا. کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، لکھا ہے کہ اس نے یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ پایا ہے. خدا اسے یہ مسیح میں شامل کرتا ہے، مسیح کی قوت میں، مسیح کے جلال میں شامل کرتا ہے. اور خدا ہر ایماندار کو جو روح القدس میں بپتسمہ پاتا ہے یسوع مسیح کی قوت سے بھر دیتا ہے. جب وہ ایماندار آگے جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے لوگ شفا پاتے ہیں. جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے وسیلہ سے لوگ تسلی پاتے ہیں. جب وہ بات چیت کرتا ہے کلام کے بارے میں تو لوگوں کو کلام سمجھ میں آتا ہے.
اس کے وسیلہ سے لوگ توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے وسیلہ سے وہ لوگ جو چرچ نہیں آتے وہ چرچ آنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے وسیلہ سے جن کو کلام کی سمجھ نہیں آتی کلام کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ مسیح کے مسح میں مسح کر دیا جاتا ہے، مسیح کے مسح میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج ایک بار پھر سے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم ممسوح ہیں؟ کیا ہمیں روح القدس میں بپتسمہ پایا ہے؟ اگر نہیں پایا تو ایک بار پھر سے ہمیں خدا کے حضور میں جا کر اس سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اس مسح میں ہمیں شامل کر جو مسیح کا مسح۔ داؤد کے اوپر جب یہ مسح ہے تو اس مسح کی وجہ سے وہ بے چین ہے۔ وہ پہلے ایک فوجی کے پاس گیا، اس کے بعد دوسرے فوجی کے پاس گیا، اس کے بعد بادشاہ کے سامنے جا کر پیش ہو گیا، اس کے بعد جا کر جاتی جولیت کو للکار رہا ہے، جس کی طاقت، جس کا تجربہ، جس کا زور اس سے زیادہ ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھالا لے کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، لیکن میں خداوند کے نام سے تیرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ جنگ تو خداوند کی ہے۔ خداوند جو ہے ہتھیاروں سے فتح نہیں دیتا۔ خداوند جو ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ نہیں ہے ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں۔ جو ٹیلنٹ داؤد کے پاس تھا وہ فلاخن چلانی جانتا تھا، خدا نے اسی ٹیلنٹ کے وسیلہ سے اس کو دشمن پر فتح بخشی تھی۔ جو کچھ خدا نے ہمیں بخشا ہوا ہے میرے عزیزو، خدا اسی کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے گا، اسی کے وسیلہ سے خدا ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روح القدس کے مسح کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کا استعمال کریں، اور ایمان سے خدا کے کلام کا استعمال کریں، اور جب ہم اس مسح کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کا استعمال کریں گے تو وہ حالات کے جاتی جولیت ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ بعض اوقات مشکل حالات ہمارے سامنے اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ان حالات میں رکھ کر خدا ہمارے اندر کے داؤد کو باہر نکالنا چاہتا ہے۔ جب ہمارا سامنا حالات کے جاتی جولیت سے ہوتا ہے تو خدا ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ خدا ہمارے اندر کا داؤد باہر نکال دے، جو ان حالات کو مغلوب کر لے، جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس زمین پر بھیجا تھا، جس کے لیے خدا نے اپنے پاکرو کو اس زمین پر بھیجا۔ سو آئیں ایماندار ہوتے ہوئے اس مسح کو ریسیو کریں جو مسیح کے کفارے کے بعد ایمانداروں کو ملا ہے۔ اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ روح القدس جو تھا پینتیکوس کے دن لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرا تھا، جتنے وہاں پر تھے ان میں سے ہر ایک پر۔ اور اس کے بعد خدا کا پاکرو جو ہے وہ سامریوں پر نازل ہو رہا ہے، پھر رومیوں پر نازل ہو رہا ہے، پھر یونانیوں پر پولس کے وسیلے سے نازل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے پاکرو کو ساری زمین پر ہر ایک ایماندار کے لیے نازل کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے پاکرو کے مسح کے اندر رہتے ہوئے ایماندار خداوند پر ایمان رکھیں اور اس کے وسیلہ سے اپنے حالات کو مغلوب کر لے، بیماریوں کو، مشکلات کو، ناامیدی کو، بے بسیوں کو، مایوسیوں کو، روپے پیسے کی قلت کو ایمان سے مغلوب کریں اس مسح کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ اس مسح کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم خدا کو خدا جان سکیں گے، خدا کی قدرت کا تجربہ کر سکیں گے۔ جو کچھ خدا ہے ہم اس کو جان جائیں گے۔ یہی کچھ داؤد نے جان لیا تھا، اس نے جاتی جولیت کا موازنہ اپنے خدا کی قدرت کے ساتھ کیا تھا، اور یہی چیز ہمیں دشمن پر فتح دیتی ہے کہ جب ہم اپنے حالات کا موازنہ اپنے خدا کے ساتھ کرتے ہیں، جب ہم اپنے حالات موازنہ اپنے ساتھ کرتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہیں ہی کمزور، لیکن جب ہم اپنے حالات کا موازنہ خدا کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا خود ہی ان کو مغلوب کرتا ہے۔ خدا نے اپنا پاکرو دیا ہی اسی لیے تھا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ اپنے حالات پر خود غالب نہیں آ سکتے۔ خدا پاکرو کے مسح کے وسیلہ سے ابلیس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو خاک اور راکھ ہیں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور پاکرو کا مسح ہمیں بخش کے خدا ہمارے ہاتھ سے ابلیس کو شرمندہ کرواتا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنا تخت تیرے تخت سے بھی اوپر لے جاؤں گا، لیکن خدا آج ایمانداروں کو اپنے پاکرو سے مسح کرتا ہے اور اس کو اس کی ذلت اور رسوائی کا احساس دلاتا ہے کہ تو میرے تخت سے اپنا تخت اوپر لے کر جانا چاہتا تھا، میں اس خاک اور راکھ کو اپنی قوت بخش کے اس کے ہاتھوں تجھے ذلیل کروا رہا ہوں، ایماندار کے ہاتھوں۔ سو ہر ایک ایماندار کے وسیلہ سے خدا ابلیس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، آپ کے حالات کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، آپ کی بیماریوں کو آپ کے درمیان سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ کے حالات کو یکسر بدل دینا چاہتا ہے۔ اگر حالات کے جاتی جولیت آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آج آپ اس سے للکار کر کہیں کہ تو ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا، آج ہی خداوند میری زندگی سے تجھے دور کر دے گا۔ عبرانیوں کے خط کی ایک آیت پڑھیں گے اور پھر میں اس کلام کو بند کروں گا۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب، 2 آیتیں بلکہ پڑھیں گے، ایک اور یاد آ گئی۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ہمیں اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن کے پاس کیا کچھ ہے، ہمیں اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ خدا کے پاس ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ پہلی آیت کے اندر پہلے 2 لفظ میں صرف پڑھوں گا، لکھا ہے کہ اب ایمان جو ہے وہ اب کی چیز ہے۔ ایمان کل نہیں رکھنا، 1 منٹ بعد نہیں رکھنا، اب رکھنا۔ داؤد نے ایمان اس وقت رکھا تھا جب وہ للکار رہا تھا، آپ نے ایمان اس وقت رکھنا ہے جب آپ کے حالات آپ کو للکار رہے ہیں۔ جن حالات کے اندر آپ کو لگے کہ ان کے اندر جینا مشکل ہے، ان حالات کے اندر خداوند پر ایمان رکھیں، آپ کے لیے خدا حالات کے جاتی جولیت کو آپ کے سامنے زیر کر دے۔ اس پتھر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جاتی جولیت کو گرا دیتی، لیکن وہ ایمان اور وہ مسح جو داؤد کے اوپر تھا اس کی قدرت کے وسیلہ سے جاتی جولیت زیر ہو گیا تھا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا تھا اور وہ زیر ہو گیا تھا۔ داؤد نے جاتی جولیت کی تلوار ہی سے اس کا سر کاٹ دیا۔ جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہے، جو کلام خدا نے آپ کو بخشا ہے، جو کلام آپ کے لیے خدا نے لکھوا دیا ہے، اس پر یقین رکھتے ہوئے اس وقت
آپ اپنے حالات کو مغلوب کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ اب ایمان اب رکھنے کی بات ہے، یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ 1 منٹ بعد کی بات نہیں، یہ اب کی بات ہے۔ اور عبرانیوں کے خط کی 2 باب کی 16 آیت پڑھیں گے، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ واقعی میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ خدا لکھا، ہم نے پڑھا کہ وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ ابراہیم وہ شخص تھا جس نے خدا کے کلام کا یقین کر لیا، اور ابراہیم کی نسل وہ ہے جو ابراہیم کی طرح خدا کے کلام کا یقین کر لیتی ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ خدا فرشتوں کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، اس نسل کا جو خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ میرے عزیزو، ایماندار روح القدس کے مسح کے اندر رہتے ہوئے جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا اپنی غیر معمولی قدرت کو زمین پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا حالات کو بدل دیتا ہے، خدا ابلیس کو شرمندہ کرتا ہے، خدا بیماریوں کو دور کرتا ہے، خدا اچنبے کام کرتا ہے۔ جیسے کینتھ کوپلینڈ کے تعلق سے میں نے بتایا کہ اس شخص کا جوڑ بن گیا تھا۔ خدا کی عزا بنانے کی قدرت بھی ان لوگوں کے درمیان کام کرتی ہے جو مسح سے بھرپور ہوتے ہیں اور مسح کے اندر رہتے ہوئے جو ایمان کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی قوت ہے جس کا مقابلہ اس کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اور روح القدس کی قدرت کا ایک ایسا ڈیمونسٹریشن وہاں پہ دکھایا گیا داؤد کے اور جاتی جولیت کی واقعے کے اندر کہ ایک نازک ظرف شخص ہے، بچہ ہے، لیکن وہ ایک بہت لمبے شخص کا مقابلہ کر گیا، اس نے ایک ہی بار میں اس کو گرا دیا، دوسرا بار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اور وہاں پہ واقعے میں لکھا ہے کہ داؤد اس کے اوپر چڑھ گیا، داؤد اس کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اسی کی تلوار نکال کر اس نے اس کی گردن کاٹ دی، اور داؤد اس کا سر لے کر یروشلم شہر کے اندر اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے، اس بادشاہ کے سامنے جو ڈرا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، جب آپ روح القدس کے مسح کے اندر رہتے ہوئے ایمان کا استعمال کریں گے تو جو کچھ خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کیا ہوا ہے خدا اس کو دوسروں کی تقویت کے لیے استعمال کرے گا۔ آئے آج ایک بار پھر سے داؤد کی طرح ہم اس مسح پر غور کریں جس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں مسح کیا، اور اس مسح کی حرارت کو فیل کرتے ہوئے، اس مسح کی قدرت کے اندر رہتے ہوئے ہم ایمان سے حالات کو مغلوب کر، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے۔ خدا ایمانداروں سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ یہی ابراہیم کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ خدا فرشتوں کی نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ جیسے داؤد نے روح القدس کے مسح کے اندر ایمان کا استعمال کیا، آئیے ہم روح القدس کے مسح کے اندر رہتے ہوئے ایمان کے وسیلہ سے اپنے حالات کے جاتی جولیت کو مغلوب کریں، تاکہ خدا اپنی قدرت کو اس زمین پر، ہمارے درمیان میں، ہمارے گھرانوں میں اور اس سرزمین پر ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔